أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ سورۃ التین، آخری پارہ۔ یہاں ابتدا میں اللہ کریم نے 4 صیغے ایسے استعمال فرمائے جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 4 جملے ہیں، 4 کلمات ہیں، تین، زیتون، طور سین اور البلد الامین۔ تو یہ جو قسم ہوتی ہے، اللہ کریم جو قسم لیتے ہیں تو اس سے گواہی مراد ہوتی ہے کہ دیکھو یہ 3 گواہ ہے، زیتون گواہ ہے، طور سین گواہ ہے اور بلد الامین گواہ ہے۔ 3 انجیر کو کہتے ہیں۔ زیتون ایک درخت ہے جس سے تیل نکلتا ہے اور سب سے عمدہ تیل ہے۔ اور طور سینا وہ مقام، وہ جبل، وہ پہاڑ ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شرف تکلم نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی نصیب ہوئی۔ اور البلد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور آپ کے پیدا ہونے کی جگہ مکہ معظمہ۔ یعنی یہ انجیر یا درخت فقط مراد ہے یا منابت اس کے مراد ہیں، یعنی 3 کی جگہ۔ یہ ملک شام ہے، یعنی انجیر کی جگہ یہ گواہ ہے۔ یہ ملک، یہ بڑا مبارک ملک ہے۔ یہ خود اس انجیر کو دیکھ لو، اس انجیر کے اندر اور چھوٹے چھوٹے بیج نما دانے، اور پھر اس کے اندر پیدا ہونے والی خاصیات اور چیزیں۔ یہ حکماء کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ یوں سمجھو حکمت کی تھیلی کے طور پر بھی کام کرتی ہے انجیر۔ اور البتہ اس کے کھانے کے انداز طرق مختلف ہیں مختلف بیماریوں میں۔ ایک ہی پھل اگر انسانی صحت کے لیے موضوع قرار دیا جائے تو یہ بھی کافی ہے اور قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کئی ڈاکٹرز، کئی حکماء، کئی ماہرین، کئی میڈیکل فزیشین، کئی ایسے ماہرین ہیں جو اس ایک ہی پھل کے اوپر اتنی ریسرچ کر رہے ہیں کہ تاحال بھی ان کے فوائد اور گننے میں اور طریقے استعمال ابھی تک ختم نہیں ہو رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری قدرت کا ایک شاہکار ہے، چھوٹی سی چیز تمہارے سامنے ہے۔ اور جس ملک میں یہ پیدا ہو رہی ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، ملک شام۔ والزیتون، یہ زیتون، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مولد بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے بیت المقدس کی وہ جگہ خصوصی طور پر مراد ہے جہاں شجرۃ الزیتون بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ جو تیل ہے اس کو بھی حکماء حیرت انگیز چیز دنیا کی قرار دیتے ہیں، اور اسی کا ہی استعمال انسانی ہارمونز، انسانی وٹامنز، انسانی صحت، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن سے لے کر بال تک، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حاجت سے مبرہ ہو۔ سب کچھ اسی کے اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ کسی کے پاس زیتون ہو اور انجیر ہو اور یہ اس کا کھانا پینا بن جائے اور اس کے طریقہ استعمال اسے پتہ ہو تو بس وہ انسانی صحت کے لیے، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ہی کافی ہو جائے گی۔ بیماریاں کتنی ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ بہت ساری ہیں۔ صرف یہ جو جلدی امراض ہیں، سکن ڈیزیز، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً ڈاکٹرز کہتے ہیں ایلوپیتھی کے اندر کہ یہ 80 سے زائد قسمیں تو صرف اسی کی گننے میں آ رہی ہیں، اس سکن ڈیزیز میں۔ اللہ یعوذ باللہ۔ تو اس کی جو ایسی امراض ہیں، ایسی ڈیزیز ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف 2 چیزوں کو ہی رکھ دیا ہے فائدے کے لیے،
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی گواہی حاصل کر لو. کتنی عمدہ چیزیں ہیں یہ چیزیں، ایک چیز پر گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی تو ہے جو انہیں بنا رہا تھا. پھر طور سینا کو دیکھو، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو شرف تکلم نصیب ہوتا ہے، اور یہ کائنات کا ایسا عمدہ موڑ ہے، ایسا بڑا موڑ ہے کہ دنیا حیران ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی آواز آتی ہے نا، یا ایک چاند کا ٹکڑے ہونا ہے، یا کائنات کے اندر چھوٹا سا زلزلہ آ جائے، وہ اتنا بڑا رزق قرار دیا جاتا ہے، اس کو اتنی بڑی چیز قرار دی جاتی ہے. چھوٹا سا سیلاب آ جائے، ایک ملک کو ہی بہا کر لے جائے، جس کی حیثیت پوری زمین کے سامنے ایک ٹھیکری کی سی ہوتی ہے، تو اس کو بہت بڑا انقلاب کہتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ اللہ کریم نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ اسی دنیا میں براہ راست ہم کلام ہوئے. اللہ نے شرف تکلم نصیب کیا. فرمایا یہ ہو سکتا ہے، کائنات اس کو جھیل نہیں سکتی، لیکن احکم الحاکمین نے یہ بھی کر کے دکھایا. اور پھر یہ جو شہر ہے یہ بھی گواہ ہے، یعنی مکہ معظمہ، اس کے اندر اماموں کے امام، نبیوں کے امام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ذرا اس کا منظر دیکھ لو، یہ کتنا بڑا رحمت للعالمین کا مولد ہے. یہاں پر حج ہوتا ہے، یہاں پر بیت اللہ کی طور اتوار اور عبادات یہاں معلق ہیں. دیکھو یہ چار چیزیں تمہیں کسی چیز کی کبریائی بتا رہی ہیں. تین، انجیر، زیتون، طور سینا، یہ بلد الامین، یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خالق ہے، بہت بڑا مالک ہے جو یہ کر سکتا ہے، جس کی ساری پاور اور طاقت ہے. تو وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں گواہی جب دے رہی ہیں تو ہمارا یہ اعلان سنو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، بڑے خوبصورت سانچے میں. ہم نے اس کے کردار، اس کے طور اتوار اور اس کی چیزوں کو بڑا عمدہ کر کے دیا ہے اس کو. حتیٰ کہ مفسر تفسیر کبیر والے وہ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں کہ انہ تعالی خلق کل ذی روح مکبا علی وجہہ الا الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ذی روح، وہ منہ کے بل ہو کر چلتی ہیں. الا الانسان فانہ تعالی خلقہ مدید القامہ، صرف انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے پیدا کیا ہے، یعنی یہ مدید القامہ ہے. اس کا منہ نیچے کی طرف نہیں جاتا، چار ہاتھ پر نہیں چلتا، چار پاؤں پر نہیں چلتا، بلکہ یہ کھڑے ہو کر چلتا ہے. یتناول ماکولہ بیدہ، یہ اپنے کھانے کی چیزوں کو براہ راست زمین سے نہیں اٹھاتا منہ کے ذریعے، بلکہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر چیک کر کے کھاتا ہے. اور اسی طرح اصم کا بھی قول وہاں منقول ہے. امام اصم فرماتے ہیں فی اکمل عقل و فہم و ادب و علم و بیان، ہم نے انسان کو کامل عقل، کامل فہم، کامل ادب، کامل علم اور کامل بیان سے مالا مال کیا ہے. اسے ہم نے بڑی عزتیں دی ہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر کی طرف دیکھ لو، طاقتوں کے اندازے تمہیں ہو جائیں گے. ان سے بھی ہم نے تمہیں تکریم اور عزت نصیب کی ہے کہ تم پانی کے سینے کو چیر کر اس پر سوار ہو سکتے ہو، ہواؤں کو چیر کر اس پر سوار ہو سکتے ہو، زمین کو اپنے پاؤں کے نیچے دے لیتے ہو. ہم نے تمہیں تکریم دی ہے، حالانکہ تمام ہماری مخلوقات ہیں. احسن بھی ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، اکرم بھی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جس نے عقل دی ہے اب اس کی رہنمائی پر چلتا، کیونکہ ایک انجینئر جب کوئی مشین بناتا ہے تو وہ ساتھ اپنا مینول دیتا ہے کہ میرے اس دی ہوئی ترتیب کے مطابق اس مشین کو آپریٹ کرو گے تو چل سکتی ہے. اگر اس کا آپریشن تم سے اپنی مرضی سے ہونے لگا تو یہ مشین کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے. وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ساتھ دیتے ہیں کوئی بھی مشین ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ انسان کی جو مشین ہے، اس کے عقل سے لے کر اس کے بدن تک، اس کو یہ خود تو بنانے والا ہے نہیں،
اس کو احکم الحاکمین نے بنایا ہے، تو پھر اس اللہ نے اسے حکم بھی دیا ہے کہ اس کو اچھا چلانا ہے تو جو میں کہوں گا اسی طرح چلتے جانا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کی مرضیوں کو توڑا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سافلین، جو گری ہوئی چیزیں تھیں نا، اس سے بھی گھٹیا ہو گئے۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں زمین پر گرے ہوئے چلتے ہیں، یہ ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ بل ہم اضل، ان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ جانور بھی کم از کم اپنے رب کے نافرمان تو نہیں ہوتے، اس نے عقل استعمال نہیں کی، جانوروں سے بھی گیا گزرے ہو گئے۔ ہاں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، پھر جو مومن اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ کے احکام کے طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اسے پیدا کیا اسی کی قدر کو جانتے ہوئے اسی طرح چلتے ہیں، فلہم اجر، پھر فقط یہی کافی نہیں ہے کہ بس وہ شاباش کے مستحق ہیں، بلکہ ہم ان کو اس کا بھی بدلہ دیں گے، حالانکہ پیدا ہم نے کیا تھا، بدلہ پھر بھی ہم دیں گے، غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فما یکذبک بعد بالدین، جب انہیں اجر کا کہا جائے نا کہ تمہیں اجر ملے گا، یہ کہے کہ قیامت ہی نہیں آئے گی۔ کیوں جی؟ قیامت آ ہی نہیں سکتی، ہمارا عقل ہی تسلیم نہیں کرتا۔ تو انہیں یہ 4 باتیں بتاؤ، تین زیتون، طور سینا، بلد الامین، یہ چیزیں، یہ شہر، یہ جگہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنا بڑا جو خالق ہے، جو انہیں بنا سکتا ہے، کیا وہ انہیں بگاڑ نہیں سکتا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا فیصلہ کیا نہیں کر سکتا اتنی چیزیں پیدا کرنے کے بعد بھی؟ یہ تو عقلاً بھی، یہ گویا اللہ نے ان ایتھیسٹ لوگوں کو، یہ جو دہریے لوگ ہوتے ہیں، ملحدین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقلی طور پر سمجھا رہے ہیں کہ بتاؤ ذرا، جس کو تفسیر ابن کثیر والے یوں نقل کرتے ہیں، وَقَدْ عَلِمْتَ الْبَدْءَةَ وَعَرَفْتَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْبَدْءَةِ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرَّجْعَةِ، اے ابن آدم تو کیوں جھٹلا رہا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، کیوں جھٹلا رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے اس انکار پر آمادہ کیا ہے کہ قیامت کو انکار کر، جبکہ تو جانتا ہے کہ ابتدا تو اللہ کی ہے، تو انتہا کیا اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی؟ کیا اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ لے آنے پر قادر نہیں ہے؟ فَأَيُّ شَيْءٍ يَحْمِلُكَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالْمَعَادِ وَقَدْ عَرَفْتَ هَذَا، کس چیز نے تجھے تکذیب بالمعاد، آخرت کی تکذیب پر ابھار دیا ہے، جبکہ تو اس چیز کو پہلے جانتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جب پیدا کیا ہے تو اللہ ان کو توڑ بھی سکتا ہے، اللہ بدلے بھی اچھے دے سکتا ہے، اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ اور مفسر ابن کثیر تورات کا ایک جملہ یہاں نقل کرتے ہیں کہ ہماری صداقت اسلام کی بھی ایک دلیل ہے۔ یہود جو اپنی کتاب رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے تبدیل کر ڈالا ہے، لیکن اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں ابھی بھی ان کو لیے قابل گرفت ہیں۔ اس میں ہے جاء اللہ من طور سیناء واشرق من ساعیر واستعلن من جبال فارانا، کہ اللہ تعالیٰ طور سینا پر آئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، واشرق من ساعیر، اور اللہ نے اپنی نورانیت ڈالی ساعیر یعنی بیت المقدس پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یا جہاں اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ وَاسْتَعْلَنَ مِن جِبَالِ فاران، اور فاران کی چوٹیوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اعلان ظاہر کیا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سے مراد ہیں، ورنہ اس تورات کی وہ جب تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو یہاں آ کر بڑا خلجان ان کو پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چوں چرا اور تعویلیں نہ کریں تو یہ کتاب اللہ کی صداقت ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی جو قرآن میں بات لکھی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہ ساری چیزیں گواہ ہیں، کائنات عالم یہ ساری گواہ ہے کہ اللہ کی طاقت ہے۔ پھر اس اللہ نے تمہیں خوبصورت چناؤ میں پیدا کیا ہے، اب تو اس کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ احکم الحاکمین ہے تو صرف اور صرف اللہ، جو مرضی کر لو، کام تو وہی ہونا ہے جو میرے اللہ نے ہی چاہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔